ملک کے بعض حصوں میں جب زمانہ تھا صحت کا جانا ہوتا تھا تو بڑے اچھے مدرسے تھے، اور بعد میں 20-25 سال بعد جانا پڑا تو پھر تمام جگہوں میں مدرسۃ البنات کھل گئے تھے. اتنا آخر زمان میں سے ایک مدرسۃ البنات تھی. میں نے ان کو کہا کہ یہاں تو لڑکے ہوتے تھے، کہاں بس وہ بڑے شہروں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے لڑکیوں کے لیے کھولا ہے کیونکہ لڑکیوں سے فیس لیتے ہیں اور لڑکوں کو تو دینا پڑتا ہے. میں نے بہت ناراضگی ظاہر کی، بہت خفا ہو گیا. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، لڑکی کس طرح نماز پڑھائے گی، اذان دے گی، جنازہ کس طرح پڑھایا جائے گا، عید کون پڑھائے گا؟ تو ایسے لوگوں پر پھر کلام اثر نہیں کرتا، ان پر لالچ سوار ہو چکی ہوتی. مدرسۃ البنات ہو لیکن وہ بنون کا تابع ہو، لڑکوں کا تابع ہو. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر الحمدللہ واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ افسر العلوم، جہاں مدرسۃ البنات مدرسۃ البنون کا تابع ہے، ہر چیز میں تابع ہے. استادوں کو جانے کی اجازت نہیں لڑکیوں کے، استاذوں کو حاضری لینے کی اجازت نہیں، وہاں لڑکی مقرر ہے وہ لے استاذ کو رپورٹ بھیج تاکہ تعلق پیدا نہ. اور جب عفت اور تعلیم کا تعارض آ جائے تو عفت کو ترجیح ہے، تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں. اسی میں مغرب پرست لوگ پٹ گئے، انہوں نے عزت اور عفت کو خاک میں ملایا اور اپنی لڑکیوں کو اسکول اور کالجوں میں باہر نکالا. نام تو تھا کہ یہ تعلیم پائے گی لیکن تعلیم تو کہاں پائی. سر ننگا، بڑے بڑے بال، شیرنی بیٹی رہتی ہے، شیر ببری، بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ مکالمے کرتی ہے، حدیثیں بیان کرتی ہے. شرم تم کو مگر نہیں ہے. اور قیامت کی نشانی ہے کہ علماء بھی کافی حد تک ہموار ہو گئے، وہ بھی ماحول سے اور فضا سے گھبرا گئے، اور انہوں نے سچے دین اور کامل دین کو خدامت پسندی سمجھ لیا. اور ان کو اسی حساب سے پڑھتی رہتی ہے لیکن عقل نہیں آتی.